کتاب الایمان باب الایمان بالقدر 105 نمبر حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گروہ میری امت کے ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر ایک مرجئہ اور قدریہ، یہ اپنا دو گروہ ہیں۔ امام ترمذی نے روایت کیا، اس کی سند میں نزار نامی راوی ضعیف ہے، لہذا حدیث ضعیف ہے۔ ایک یہاں پر اور بات سنیں کہ دو گروہ وہ اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ مرجئہ یہ ایک فرقہ تھا، یہ کہتے تھے کلمہ پڑھنے کے بعد نیک اعمال کی کوئی ضرورت اگر آپ کرتے بھی ہیں گناہ آپ کو نقصان نہیں دیتا، یعنی ایک بندہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل و جان سے قبول کر لیا، اس کے بعد وہ جو مرضی گناہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، وہ بخشایا جنتی۔ یہ اور قدریہ تقدیر کا انکار کرتے تھے، تو کہا ان کا اسلام میں۔ اچھا، اس کے بارے میں امام فیروز آبادی کہتے ہیں مرجئہ فرقہ قدریہ فرقہ کی مذمت میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ فرقوں کے بارے میں جو روایتیں ہوتی ہیں، کیونکہ حضور کے دور میں تو کوئی بھی فرقہ نہیں تھا، یہ ایک بات سوچنے والی ہے۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ فرقے تھے ہی نہیں، تو حضور کیسے ان کو نومینیٹ کریں؟ تو فرقوں کے بارے میں جو روایات ہوتی ہیں نا، وہ بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اب دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ان دو گروہوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کی شرح میں مولا علی قاری علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ بعض لوگ ان دو گروہوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، اور امام طور بشتی کا کلام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں وَصَوَابُ اللہ یشارہ الی تکفیر اہل البدع، درست بات یہ ہے کہ اہل بدعت بدعقیدہ گمراہ فرقہ کے جو لوگ ہیں ان کی تکفیر کی طرف جلدی نہ کی جائے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے فوراً ہر ایک بندے کو کافر بنائی جاتا ہے، تو ہر بندے کو یعنی کافر نہ بناؤ۔ آگے وہ کہتے ہیں، یہ بڑا جاندار کلام ہے ان کا، کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْجَاهِلِ، یا تو وہ جاہل ہے، اول المجتہد المخطی، یا مجتہد مخطی یعنی غلط اجتہاد کرنے والا ہے۔ ھذا قول المحققین من علماء الامت احتیاطاً، علماء امت کے محققین ریسرچر حضرات کا یہی قول ہے کہ اہل بدعت گمراہ لوگ فرقے کے ان کو کافر ہم نے نہیں کہنا جب تک کوئی صریح کفر ان کا نظر نہ آئے، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، اور دوسرا وہ کہتے ہیں اس طرح کی جو روایتیں ہوتی ہیں کہ ان کا احسانی اسلام ہے یا ان پر لعنت ہے فلاں، کہتے ہیں یہ زجر و تغلیظ کے لیے، جھڑکنے کے لیے ہوتی ہے، اگلے کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے۔ جس طرح والد کہتا ہے میں ٹانگ توڑ دوں گا اگر تم شام کے باہر گئے، حالانکہ باہر وہ ٹانگ توڑتا مقصود ڈرانا ہے، اور اگر بچہ چلا بھی جائے تو ٹانگ نہیں ٹوٹتی، سزا ہلکی ملتی۔ اچھا، اب دوسری بات اسی حدیث کے تناظر میں امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بل الصواب عند الاکثرین من علماء السلف والخلف ان لا نکفر اہل البدع والاہواء، کہ امت کے سلف خلف پچھلے اگلے جتنے علماء ہیں اکثر ان کے نزدیک یہ بات مسلم ہے، اہل بدعت گمراہ فرقے ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے الا ان اتوا بمکفر صریح لا یسلم، جب تک کہ ان کا کوئی صریح واضح کفر ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ اور واضح کفر صریح کفر کیا ہے؟ اس سے مراد ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ومن سما، آگے وہ ایک بات کو کہتے ہیں اسی وجہ سے، اب یہ بات حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے اور میں اس کا حوالہ پورا دے رہا ہوں، کیونکہ یہ بات جب میں بیان کروں گا تو بہت سے لوگ اس کو چیک کریں گے، دیکھیں گے۔ میرے پاس مرقات المفاتیح ہے، جلد 1 ہے، مکتبہ رشیدیہ کا نسخہ ہے میرے سامنے جو پڑھا، 283 اس کا صفحہ ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 105 کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی کا یہ قول مولا علی قاری نے نقل کیا، جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اسی وجہ سے گمراہ فرقوں کو ہم کافر جب تک کہ واضح کفر کسی بندے کے سامنے کے اندر ہم دیکھیں گے، کہتے ہیں اسی وجہ سے لم یزل العلماء یعاملونہم معاملۃ المسلمین، اسی وجہ سے علماء ہمیشہ سے ان کے ساتھ مسلمانوں والا طریقہ برتتے اپناتے آئے ہیں، کن کے ساتھ؟ گمراہ لوگوں کو، گمراہ فرقوں کے ساتھ، کہ فی نکاحہم و انکاحہم، ان کا نکاح کرنے میں اور ان کا نکاح کروانے میں،
یعنی ان کے رشتے مسلمانوں سے ہوتے رہیں، علماء ان کا نکاح پڑھاتے رہیں، وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ مَوْتَاهُمْ، ان کے جنازے علماء پڑھاتے رہیں، پڑھتے رہیں، کن کے؟ اہل بدعت کے، یعنی گمراہوں کے، وَدَفْنِهِمْ فِي مَقَابِرِهِمْ، اور مسلمانوں کے قبرستانوں میں تمام فرقوں کے لوگوں کو دفن کیا جاتا رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ لِأَنَّهُمْ، وجہ وَإِنْ كَانُوا مُخْطِئِينَ، اگرچہ وہ خطا کار ہیں، گمراہ ہیں، آپ ان کو حقت علیہم کلمۃ الفسق والضلال، فاسق ہیں، گمراہ ہیں، بدعقیدہ ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں، الا انہم لم یقصدوا بما قالوہ اختیار الکفر، لیکن وہ جو بدعقیدگی، جو گمراہی کی باتیں کرتے تھے، ان کا مقصود کفر نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے دور میں ہم جن کو بدعقیدہ سمجھتے ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھے کیوں کرتے ہو تو وہ کہیں گے اللہ راضی ہوتا ہے اس باتوں سے، ایسے ہی ہے، رسول اللہ راضی ہوتے ہیں، فلاں راضی ہوتے ہیں، کہ میں امت کو مشرک بناتا ہوں اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں تو یہی سمجھ رہا ہے نا کہ شرک کیا ہے۔ دیکھیں اب یہی تو اصل ٹھوکر لگی، انہوں نے سمجھ لیا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو انہوں نے کہا بس یہ سارے مشرک ہیں، اپنی طرف سے وہ اپنے ذہن میں وہ توحید کا دفاع کر رہا ہے، لیکن یہ اس کی گمراہی ہے کہ اس نے صحیح توحید نہیں سمجھی، اس کی سزا اس کو ملے گی، معافی نہیں ملنی اس بات کی۔ اچھا جی، تو حضرت امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو کہتے ہیں اگر ان کو پتہ چل جاتا واضح طور پر دنیا میں جو تم کہہ رہے ہو یہ کفر ہے، یا جو تم کہہ رہے ہو اس سے تم گمراہ ہو، تو وہ کہتے نہ کہتے، باز آ جاتا۔ تو لہٰذا گمراہ اور فاسق ضرور ہیں، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے وہ تو پکا بے ایمان ہوگا۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ ہمارے دیگر گزشتہ ائمہ کا جو ائمہ کی رائے ہے۔ اب یہ جو بات ہے، یہ رائے ہے، یہ ہمارے عمومی طور پہ مذہبی طبقے کو ہی ہضم نہیں ہوتی یہ بات آج کل کے دور میں، کیونکہ وہ ایک جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، یہ بات آپ کسی کو کریں کہو کہ نہیں یہ آپ لے جائیں، ابن حجر کون ہے، کیا ہے ابن حجر اسقلانی، اور ہمارے بندے کسی کو بتائیں، چونکہ ان کو کیا قدر کیا ہے ابن حجر، یا پھر ملا علی قاری نے دیکھیں جی اس قول کو نقل کیا ہے اور بلا نکیر وہ لا رہے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں مرکات کو پڑھیں، جگہ جگہ پہ ابن حجر اسقلانی سے ملا علی قاری اختلاف کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، بلا نکیر ان کے کلام کو لانا مقصد کیا ہے کہ وہ بھی اس سے ایگری ہیں۔ ملا علی قاری تو حنفی ہے نا، ہو سکتا ہے کیونکہ ابن حجر شافعی ہے، وہ شافعی انہوں نے کہہ دیا تو ہم کیا مانتے ہیں ابن حجر کو، تو علی قاری تو کم از کم حنفی ہے، تو ان کی بھی یہ رائے ہے۔ 106 نمبر روایت مشکات کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میری امت میں خسف اور مسخ ہوگا، دنسا دیے جائیں گے بندے اور شکلیں بگڑیں گی، مسخ کا مطلب ہوتا ہے حالت کا بگڑ جانا، اور یہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ ابھی آپ کو بتا دیا فرقوں کے بارے میں روایتیں صحیح نہیں ہوتی، میں نے اقوال سارے آپ کو نقل کر دیے، اور جو پچھلی روایت ہم نے پڑھی اس کے بارے میں امام ابن جوزی نے اس کو موضوع کہا کہ من گھڑت وہ روایت۔ تو یہ بھی روایت امام ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا، اس کے رجال ثقہ ہیں لیکن یہ اس کی سند میں انقطاع ہے، یہ سند منقطع ہے، سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، اب امت میں خسف اور مسخ ہوگا، حالانکہ امت میں آج تک خسف اور مسخ نہیں ہوا۔ کبھی دیکھا ہے امت محمدیہ کے افراد بندر یا خنزیر بنے ہوں یا دھنسا دیے جائیں زمین کے اندر؟ زلزلے تو پوری دنیا پہ ہی آتے ہیں، وہ تو پہلے بھی آتے تھے، وہ تو نہیں ہے اسپیسیفک عذاب کے قوم کا زمین میں دھنس جانا، وہ تو ابھی تک نہیں ہوا۔ اور حالانکہ قدریہ فرقہ ہی ختم ہو گیا، قدریہ فرقہ ختم ہو گیا پر ان پر یہ عذاب۔ تو ملا علی قاری علیہ رحمہ کہتے ہیں اگر اس روایت کو درست مانتے بھی ہیں تو اس کا معنی ہوگا قیامت کے دن ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی اور قیامت کو ان کو عذاب ہوگا کہ وہ دنسائے جائیں گے۔ اور دوسرے علماء نے اس کی توجیہ کی کہ اپنا بگڑنے سے مراد ان کے عقیدوں کا بگڑنا ہے جی، اور زمین کے اندر عذاب قبر اس کا مراد ہے، خسف اور مسخ۔ آگے جی 107 نمبر روایت انہی سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت کرنے نہ جاؤ، اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں حاضر نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل، ابو داؤد نے اسے روایت کیا۔ شعیب اور ناؤت کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، حافظ سراج الدین القزوینی کہتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، انہوں نے اس کو موضوع تک کہا لیکن علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں، اس کی وجہ پیچھے بھی میں نے بتا دی۔
تو مجوسی جو تھے یہ بھی ایک فرقہ تھا، اور یہ کہتے تھے خیر کا خالق یزدان ہے اور شر کا خالق وہ شیطان ہے، یعنی یہ علیحدہ علیحدہ چیز مانتے تھے، یہ گمراہ فرقہ تھا۔ اب یہاں پر بات رہی کسی بدعقیدہ کی بدعقیدگی کی وجہ سے اس سے اپنا کنیکشن ختم کرنا، قطع تعلقی کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہمارے عرف میں بھی نہیں ہوتا۔ بچہ فیل ہو کے آیا ہے، باپ اس کو بلاتا ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ اس کو بلانا چھوڑ دیا، یا وہ بیمار ہے اس کا پتہ ہی نہیں لیا، تو مقصد ہوتا ہے اس کو سمجھانا، تو یہ جائز ہے۔ اگر کسی پیارے میں، ایسے قریبی میں، یا کسی آپ جاننے والے میں عقیدے عمل کی برائی دیکھیں اور آپ کو لگے کہ آپ کی ناراضگی اس پر اثر انداز ہوگی، تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اب ایک تیسرے محلے کا بندہ آپ کو جانتا ہی نہیں، آپ اسے ناراض ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں اور آپ ناراض ہیں، یہ ناراضگی نہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے، آپ کے حکمت عملی آپ کی یہ کہتی ہے کہ اگر میں اس کے اوپر اس انداز سے سختی کروں گا تو اس کا عقیدہ یا عمل اور بگڑے گا، تو پھر آپ کو یہ حکمت عملی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے برعکس وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم پر عمل کرتے ہوئے اس کو قریب کرنا چاہیے، اور قریب کر کے اس کو بات سمجھانی چاہیے۔ آگے 108 نمبر روایت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجالسوا اہل القدر، قدریہ فرقے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ولا تفاتحوہم، فتح کا معنی کھولنا ہوتا ہے، دو معنی، ایک تو ان سے سلام کا آغاز نہ کرو، کلام کا آغاز نہ کرو، یا ان کے پاس اپنے فیصلے نہ لے کر جاؤ۔ امام ابو داؤد نے روایت کی، یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس کی سند میں حکیم بن شریک نام کے راوی ہیں، وہ مجہول ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اچھا جی، 109 نمبر روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 طرح کے افراد ہیں، ان پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ کی بھی لعنت ہے، حضور کی بھی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا دینا۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 الزائد فی کتاب اللہ، قرآن میں اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ اب حضور جس دور میں یہ بات کر رہے تھے، کتاب اللہ میں زیادتی کنہوں نے کی تھی؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، بائبل بدلی تھی انہوں نے، ایسا ہی ہے؟ اچھا، تو اس سے مراد آپ دیکھ لیں وہ لوگ، تو کتاب اللہ کے یعنی نظم میں آیات اندر ڈالنے والا اپنی طرف سے گھڑ کے، اور جو طویل گھڑ کے غلط کرے کتاب و سنت کے خلاف، اس کو بدعتی کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا۔ والمکذب بقدر اللہ، اور اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، چونکہ یہ تقدیر کا چیپٹر ہے اس لیے اس حدیث کو اس باب میں لائے۔ والمتسلط بالجبروت، اور ظالم کو مسلط کرنے والا، اس کا تسلط چاہنے والا، تاکہ عزت دے اس کو جس کو اللہ نے رسوا کر دیا، اور رسوا کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، یعنی ظلم کا حامی اور مددگار۔ آگے والمستحل لحرم اللہ، اللہ کی حرمت والی چیزوں کو حلال سمجھنے کرنے والا، اللہ نے چیز حرام کر دی اس کو حلال جاننے والا۔ دوسرا معنی ہے اللہ کے حرم کو، حرم مکہ کو حلال جاننے والا، یعنی اس کے اندر قتل کرنا یا گناہ کرنا، یہ جو ہے وہ اس کے اوپر فرمایا اللہ کی بھی لعنت اور اللہ کے رسول کی بھی۔ اور اتنا نعوذ باللہ اب حالات دنیا یہاں تک پہنچ گئی ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک کیس آیا ہے، یہ انہوں نے پکڑا ہے گورنمنٹ نے، کہ 2-4 خواتین وہ عمرہ کے ویزا پر جرم میں ملوث پائی گئی، مدینہ منورہ سے، اندازہ کریں، گئی عمرہ کے ویزا پہ، عمرہ کے ویزا پر جا کر، اور دیکھیں وہاں وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی یہاں تک گراوٹ کا شکار اخلاقی اقدار کی پستی ہو چکی، حرم کی تمیز بھی بھولتی جا رہی لوگوں۔ والمستحل من عطرتی، اب ذرا الفاظ، حلال جاننے والا میری اولاد میں سے، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کر دیا، یعنی میری اولاد میں سے ہو اور حرام کام کرے۔ یہ امام طیبی نے اس کا یہ مطلب بیان کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں میری اولاد کی، اس کا مطلب میری اولاد کی عزت کو حلال جاننے والا، یعنی ان کی حرمت ہے ان کو ڈی ویلیو کرنے والا، ان کی ڈس رسپیکٹ کرے ان کو، یعنی ان کی بےعزتی یا ان کی ذلت یا توہین یا تکلیف، یہ معنی ہے۔ لیکن امام طیبی کہتے ہیں اس کا معنی ہے والمستحل من عطرتی، میری اولاد میں سے جو بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانے، سید ہو کے جرم کرے، فرمایا ڈبل مجرم، یعنی یہ تو سیدوں کو مفتی صاحب فرماتے ہیں سیدوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے اس حدیث سے، کہ ایک سید ہے اور وہ اپنے نانا جان کے طریقے پر نہیں ہے۔ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي،
مجھے یہاں پر درمیان میں یاد آ گیا سیدوں کی، اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ ایک درگاہ پر گئے اور وہ سید تھے اور انہوں نے داڑھی منائی ہوئی تھی، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا سیدوں کو کہ ہم بخشے بخشائیں، چونکہ ہم سید ہیں ہم داڑھی منا بھی لیں، خیر ہے ہم کوئی کام نہ کریں، یہ ان کو الزام ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی علیہ رحمہ فرمانے لگے جناب مؤدبانہ آپ سادات ہیں، آپ کا ادب ہم پر لازم ہے، احترام سے گزارش ہے، امام حسین کی داڑھی آپ جیسی تھی، شکل آپ جیسی تھی، اور انہوں نے کتے پالے ہوئے تھے جس طرح کہ آج کل کے پیروں کے شوق ہوتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مولا علی پاک نے بھی کتے پالے تھے، آپ سید ہو کے جو کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا صاحب میں معذرت خواہ ہوں، آئندہ ایسے نہیں ہوں۔ تو یعنی یہ دین میں نہیں ہے کہ یہ سید ہے تو آپ اس کو کہہ ہی کچھ نہیں سکتے، وہ شراب پیے بدکاری کرے اور وہ ہر دین کے خلاف اپنے نانا کی عظمت کے خلاف کام کرے اور ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ چوڑا کر کے بعد میں سید ہونے کا کارڈ دکھائے اور وہ شریعت سے بچ جائے۔ قرآن نے معیار کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے جو کون ہے؟ متقی، پرہیزگار۔ حضرت صاحب کہتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جٹکاکم چٹھاکم چیماکم، یہ نہیں کہا، ایسے ہی ہے، یعنی ذات برادری کا کوئی کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ وہ نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملا، جس کے پاس وہ ہے وہ قابل عزت ہے، جو مرضی برادری ہو۔ اگر نور نہیں تو جو مرضی برادری ہے اس کی وہ رسپیکٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدی نشینوں کی یعنی حضور کے وارثوں کی ہے وہ اس کی نہیں ہوگی۔ اور وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت کو ترک کرنے والا۔ امام بہقی نے مدخل میں اسے روایت کیا اور امام رزین نے اسے اپنی کتاب میں روایت کی۔ امام ابن حبان اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ 110 نمبر روایت ہے، مطر ابن وقامس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کے لیے فیصلہ فرماتا ہے کہ اس کو کسی زمین میں موت آنی ہے دینی ہے تو اللہ اس کو وہاں پر کوئی کام ڈال دیتا ہے، اس کو کوئی کام وہاں پڑ جاتا ہے، اس کا کام رکھ دیتا ہے وہاں، وہ کرنے جاتا ہے تو وہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا، امام حاکم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اور ایسے ہوتا ہے فلاں جگہ پہ بس ہی کام گیا اور وہیں فوت ہو گیا، عمرہ کرنے جاتے بندے فوت ہو جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بندہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا جی اسرائیل علیہ السلام مجھے گور رہے ہیں، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ پہلی امت کے بعض افراد کو اسرائیل علیہ السلام نظر آتے تھے یا بعض مخصوص افراد کو نظر آتے ہوں گے، تو کہنے لگا مجھے یہ اسرائیل علیہ السلام ہیں اور وہ مجھے گور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ ایسے کریں ہوا کو حکم دیں، ہوا چونکہ ان کتابیں تھیں، مجھے ہند کی ریگزار میں جا کر چھوڑائیں۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا کا جھونکا آیا اس کو اڑا کر لے گیا ہند کے ریگزار۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آپ اس بندے کو یوں کیوں گھور رہے ہیں؟ تو کہا میں حیرانگی سے اس کو دیکھ رہا تھا، ابھی چند لمحات کے بعد مجھے حکم الہی ہے ہند کے ریگزار میں اس کی روح نکالنی، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، اتنے کم ٹائم میں وہاں جائے گا کیسے؟ تو وہ حیران ہوں میں، اس نے خود ہی آپ کو ڈیمانڈ کی اور وہاں چلا گیا، اس کی موت اللہ نے وہاں لکھی۔ تو اندازہ کریں آپ کہ جہاں پر لکھی ہے وہیں آنی ہے، بہانہ بانی جاتا ہے کوئی نہ کوئی۔ 111 نمبر روایت ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مومنوں کی اولادیں فرمائیں ان کے آباء و اجداد سے ملیں گی؟ میں نے کہا بغیر عمل کے؟ کہا اللہ زیادہ جانتا ہے انہوں نے کیا عمل کرنے تھے۔ کہا جی مشرکوں کی اولادیں؟ کہا وہ بھی اپنے آباء و اجداد سے ملیں گی۔ عرض کی بغیر عمل کے؟ فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا عمل کرنے تھے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح لغیر ہی ہے، لیکن یہ روایت کا متن یہ اپنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں پیچھے ہم اس پہ تفصیل سے بات کر رہے کہ مومنوں کی اولاد تو جنتی ہے، مشرک جو ہیں ان کے بھی چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں، جمہور کا صحیح قول یہی ہے کہ وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں، یا ان روایات کو ہم منسوخ مانتے ہیں۔ 112 نمبر روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واعدہ اور موعودہ، درگور کرنے والی اور جس کو درگور کیا گیا وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا لیکن اس کی سند ضعیف ہے، چونکہ اس کے اندر ایک راوی ہیں وہ ان کی حدیث کو دلیل نہیں بنایا جاتا، سند میں کلام ہے، ضعیف روایت کہ وعدہ اب درگور کرنے والی وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ دوزخ میں جائے گی، کام کی جو معصوم بچی پیدا ہوئی ہے درگور کیا گیا ہے وہ کیسے دوزخ میں جائے گی؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بغیر جرم کے اللہ کسی کو سزا، تو وہ تو بھی معصوم پیدا ہوئی، اس نے تو کوئی جرم نہیں کی، تو یہ روایت کمزور ہے، اس کے اوپر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی۔ بعض علماء نے اس کی تعویل کی، الوائدہ
کہ گڑھا کھودنے والی یعنی درگور کرنے والی دائی والموعودہ اور جس کی بچی کو دفن کیا گیا ہے، چونکہ ماں کی مرضی سے اگر کیا جائے تو وہ بھی جائے گی، یہ معنی اگر مراد لیں تو کچھ مناسب ہے۔ تیسری فصل 113 نمبر روایت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکمل کر لیا اپنی مخلوق کی 5 چیزوں کو، یعنی فارغ ہو گئے، مراد تکمیل ہے، فیصلہ ہو چکا، یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی۔ موت یعنی زندگی کا لائف ٹائم، عمل اور اس کا اپنا آنا جانا اور اس کا زندہ رہنا، اور ورزق اس کا رزق، یعنی اس نے کیا کمانا ہے، حرکت کہاں کرنی ہے، آنا کدھر ہے، جانا کدھر ہے، رہنا کدھر ہے، یہ ساری کچھ فیصلہ تقدیر میں لکھا جا چکا۔ کرنا تو بندے نے مرضی سے ہے، لیکن اللہ کے علم میں چونکہ پہلے سے تو اس نے لکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، امام مناوی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ 114 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا جس نے تقدیر کے اندر کلام کیا، بحث کی، اس سے قیامت کے بارے میں سوال ہوگا، جس نے نہ بحث کی اس سے سوال نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، لیکن امام بوصیری کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ 115 نمبر روایت ابن دیلمی کہتے ہیں میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے کہا میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، یعنی وسوسات، آپ کو مجھے حدیث سنائیں، کو باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ میرے دل سے وہ خیالات کو لے جائے۔ تو پتہ چلا دل میں جب وسوسہ یا خیال آئے تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ دوسری بات پتہ چلی اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ دل کو پاک فرماتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ، حضرت ابی کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین والوں کو عذاب دے دے، اس حال میں کہ اللہ سب کو یعنی عذاب دے دے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ اس کی مخلوق ہے، وہ جو چاہے کرے، اور اگر رحمت کر دے تو رحمت ان کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے لیے ان کے عملوں سے بہتر، کیونکہ عمل سے رحمت نہیں ملتی، رحمت اس کے فضل سے ملتی۔ اور اگر تو خرچ کر دے اور پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے رستے میں تو اللہ قبول نہیں کرے گا تجھ سے حتیٰ کہ تو تقدیر پر ایمان لائے۔ پتہ چلا بدعقیدہ بندے کے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، اس لیے ہمارے علماء اہل سنت زور دیتے آئے ہیں عقیدے کے اوپر۔ عقیدہ درست نہ ہوا تو عمل کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اور عقیدہ اگر درست ہو تو تھوڑے عمل بھی کامیاب ہو جائیں، یعنی کامل ہو جائیں، یعنی بہت زیادہ تہجدیں اور بہت زیادہ نام بھی نوافل ہوں، فرائض پورے ہوں، کبائر سے بچاؤ، عقیدہ درست و نجات کے لیے کافی۔ تو لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا بدعقیدہ بندے کی نیکی قبول، وَتَعْلَمَ أَنَّمَا أَصَابَكَ، اور تو یقین کر لے کہ جو تجھے پہنچنے والا ہے وہ کبھی خطا ہو کر نہیں رہنا، یعنی جو رزق ملنا ہے وہ آنا ہی آنا ہے، اور جو مصیبت دکھ تکلیف آنا ہے وہ بھی، اور وما اخطاک، اور جو تجھے نہیں ملنا لم یکن لیصیبک، وہ تجھے کبھی پہنچ کے نہیں رہنا، کبھی ملنا نہیں آنا، یعنی تو ڈر رہا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، جب تقدیر میں لکھا نہیں تو کچھ نہیں آنا، جو مرضی کر۔ ولو اگر تو مر گیا اس حالت کے علاوہ تو آگ میں چلا جائے گا، یعنی یہ عقیدے کے علاوہ۔ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اگر عقیدہ برا ہوا تو کہاں جائے گا؟ آگ میں۔ پھر میں آیا عبداللہ ابن مسعود کے رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے بھی یہی بات کہی، پھر حذیفہ ابن یمان کے پاس انہوں نے بھی یہی بات کہی، پھر زید ابن ثابت کے پاس انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اسی طرح کی بات نقل کر کے بتائی۔ امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، امام ابن حبان اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ 116 نمبر روایت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بندہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، کہا مجھے پہنچی یہ خبر قد احدث کہ وہ بدعتی ہو گیا ہے، اس نے بدعت نکالی ہے۔ کیا بدعت نکالی تھی؟ وہ بندہ تقدیر کا انکار کرتا تھا، تو بدعت کیا تھی؟ ختم دلانے لگ گیا تھا، کیوں رس پہ جاتا تھا کہ داتا صاحب دیکھیں دیتا تھا، ہیں جی، اس نے عقیدے کی بدعت اپنائی تھی، بد عقیدہ ہو گیا تھا۔ کیا بد عقیدگی ہے؟ یہ کہنا نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بد عقیدگی ہے، یہ برا عقیدہ ہے نا، نیا گڑھ لیا، قرآن میں تو نہیں ہے، اور کہنا حضرت ابوبکر عمر مسلمان ہی نہیں تھے، یہ بد عقیدگی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیونکہ امت کے تواتر کے خلاف ہے یہ بات۔ فرمایا وہ ہو گیا بدعتی۔ فلا تقرئہ منی السلام، خبردار اس کو میری طرف سے سلام نہ کہنا۔ یہ ہے کہ اگر رویہ اثر انداز ہوتا ہو تو بدعتی سے قطع تعلقی، قطع سلام کرنا، یہ یہاں سے ثابت ہے۔ کہ آپ کو لگتا ہے آپ کا رویہ اس پر اثر ڈالے گا؟ اب حضرت عبداللہ بن عمر کا تھوڑا اثر، حضرت عبداللہ بن عمر کا کتنا اثر تھا کہ صحابی رسول نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اس کو شرم آئی ہوگی، اور اس نے یقیناً اس کو اس بات پر آیا ہوگا کہ مجھے اس عقیدے سے باز آنا چاہیے، صحابہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔
میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میری امت میں یا اس امت میں خسف اور مسخ ہوگا یا قذف ہوگا اہل قدر میں۔ کس میں؟ روایت کی تحقیق پہلے گزر گئی، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا۔ امام ترمذی اس کو حسن صحیح غریب کہتے ہیں۔ اچھا جی، 117 نمبر روایت، حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان بچوں کے بارے میں جو جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے۔ حضور نے فرمایا ہما فی النار، وہ کہاں پر ہیں؟ ابھی ہم نے پیچھے تحقیق کے ساتھ یہ بات پڑھ لی کہ جو بچے اگرچہ کافر کے بچپن میں فوت ہو جائیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ جنت میں۔ تو یہ روایت پھر حضور نے فرمایا، آگے میں حدیث کا حکم بتاتا ہوں، یہ روایت صحیح نہیں۔ جب ناپسندیدگی دیکھی ان کے چہرے میں تو کہا اگر تو ان کو دیکھ لے تو ان کو مبغوض جانے، تجھے اچھے نہ لگیں۔ عرض کی حضور جو اولاد آپ سے ہے، فرمایا وہ جنت میں ہیں۔ پھر کہا مومنوں کی اولادیں جنت میں ہیں اور مشرکوں کی اولادیں آگ میں ہیں۔ پھر آگے آیت پڑھی والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، اور اس کو علامہ البانی نے السلسلہ کے اندر ضعیف کہا۔ شیخ شعیب ارناؤت کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، چونکہ اس کے برعکس پیچھے باتیں روایات گزر چکی۔ آگے 118 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی پشت پر دست قدرت پھیرا اور ان کی اولاد ساری، ہر دانہ یعنی ہر اولاد میں ہر ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے وہ گرا دی، یعنی گرا دی مراد سامنے رکھ دی، جن کو قیامت تک اللہ نے خلق فرمانا تھا۔ اور ان ہر انسان میں سے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان میں نور کا ایک ٹکڑا تھا، نور کی چمک تھی ایک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ان کو پیش کیا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے میرے رب یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا تیری اولاد ہے، تیری۔ ایک بندہ ان میں سے دیکھا فاعجبہ، بڑا پیارا لگا اور اس کی آنکھوں کے درمیان چمک بڑی پیاری لگی۔ کہا اے میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا داؤد ہے۔ یہ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام۔ تو اے میرے رب تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ کہا 60 سال۔ فرمایا عرض کی آدم علیہ السلام نے میرے رب میری عمر میں سے 40 سال اس کو زیادہ دے دے۔ داؤد علیہ السلام کو کتنی دے دے؟ 100 سال، پوری 100 ہو جائے نا، 40 میری کام کر کے اس کو دے دے، یعنی میری عمر میں سے۔ حضور فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کو پورا کر لیا، 40 سال باقی رہ گئے، 1000 سال کے قریب، تو جب ہو گئے 960 سال ملک الموت فرشتہ آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمانے لگے میری عمر کے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی میرے سے بات کی ہوئی ہے، وعدہ کیا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دی تھی؟ اپنے بیٹے، ہاں۔ تو آگے جو الفاظ ہیں نا یہ راوی کے ہیں، اگلا جو الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا تو ان کی اولاد بھی انکار کرنے لگی، اور آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا، انہوں نے درخت کھایا، اولاد بھی بھولنے لگی، ان سے لغزش ہوئی، اولاد بھی لغزش کرتی ہے۔ امام ترمذی نے روایت کیا کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی لا یقاس الحدادون بالملوک، نبی کو امتیوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کسی راوی کا آخر میں کلام ہے، سمجھ آ گئی؟ ملا علی قاری کہتے ہیں لا یقاس الحدادین بالملوک، لوہاروں کو بادشاہوں پر قیاس نہیں کرتے، یعنی انبیاء کی مثال وہ بادشاہوں جیسی دیتے ہیں، ہماری لوہاروں جیسی۔ ہمارا بولنا اور آدم علیہ السلام کا بلایا جانا اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی ایج بھی پوری ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی پوری، یعنی اللہ نے اپنی عطا میں سے ان کو بھی زیادہ دے دی، ان کی بھی پوری۔ آگے 119 نمبر روایت، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا جس وقت تو ضرب کتف الجمنہ، ان کے دائیں کندھے پر اللہ تعالیٰ نے دست قدرت پھیرا، موتیوں کی طرح، دانوں کی طرح ان کے اولاد سامنے بکھیر دی، اور وہ چمک رہے تھے، موتیوں کی طرح یعنی چمک رہے تھے، اور بائیں کندھے پر دست قدرت پھیرا، کالے کوئلوں کی طرح اولاد بکھیر دی، اور کہا دائیں جانب والوں کے لیے جنت جائیں گے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، دوسری والوں کے لیے جہنم جائیں گے، مجھے کوئی پرواہ، کوئی جنت جائے جہنم جائے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ یا نقصان ہے۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، علامہ مناوی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں تمام رجال ثقہ ہیں۔ 120 نمبر روایت، حضرت ابو نضرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، ان کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ اچھا جی، ان کے ساتھی ان کی عیادت کرنے آئے، وہ رونے لگے، کہا
آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ آپ کو حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ اپنی مونچھیں چھوٹی کروا لو پھر اس پر قائم رہو حتیٰ کہ تم مجھے ملو گے؟ یعنی حضور فرماتے ہیں اے ابو عبداللہ اپنی مونچھیں ذرا پست کرا کے رکھو اور بس اس پہ پکے رہنا، قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ کیا مطلب؟ یہ تم میری بات پر عمل کرتے رہو گے تو اس کی برکت سے اللہ تمہیں قیامت کے دن میرا قرب اور خاص ملاقات نصیب فرمائے گا۔ قال بلا، کہا کیوں نہیں؟ حضور نے کہا تھا لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو علیحدہ کیا اور دوسرے گروہ کو علیحدہ کیا، دونوں کو اپنے دست قدرت میں لیا۔ یہاں دائیں بائیں کا مطلب گزر گیا، یہ اپنا جو اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ آتے ہیں ان کی توجیہ پہلے گزر گئی، اب ہم اس کی صرف تعویل اور تشریحی معنی کریں گے آگے پوری کتاب میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہیں، یہ اس لیے ہیں، یعنی یہ جنت کے لیے اور یہ ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا جی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور میں نہیں اپنی ذہن سے ادراک کر سکتا فی ای القبضتین انا، کہ میں ان میں سے کس گروہ میں تھا، کس مٹھی میں تھا، یعنی دائیں جانب والوں میں یا حالانکہ وہ لوگ حضور فرما رہے تو مجھے ملے گا، لیکن وہ پھر بھی ڈرتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، حافظ ابن حجر اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں۔ آگے 121 نمبر روایت حضرت ابن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان میں آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے وہ میثاق وعدہ لیا، یعنی میدان عرفہ، یہ عرفہ سے تھوڑا سا آگے وادی نعمان، اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد نکال لی، پھر ان سے خطاب کیا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ لوگ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں ان تقولوا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کو وہ کیوں نہیں فرمایا ہم گواہی دیتے کہ تم کہو گے قیامت والے دن ہم اس سے غافل تھے، یا تم کہو گے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا اس سے پہلے، ہم ان کے بعد آنے والی اولاد تھی، کیا یا اللہ ان کے کاموں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات پر پکے رہنا، یہ نہ ہو قیامت کے دن تم دو یہ باتیں کرو۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے صحیح کہا، تحقیق یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا قول نہیں بلکہ ابن عباس کا قول، موقوف روایت۔ 122 نمبر روایت میں ہے، ابی بن کعب اللہ تعالیٰ کی آیت کی تفسیر، قرآن کی اس آیت کی تفسیر وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم کے میں کہتے ہیں اللہ نے سب کو جمع کیا اور اللہ نے ان کو جوڑا جوڑا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صورت بخشی اور ان سے کلام کیا، وہ بولے، پھر وعدہ لیا یہ الستو بربکم، وہ کہنے لگے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں تم پر آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو، اور میں تم پر گواہ بناتا ہوں تمہارے والد آدم علیہ السلام کو کہ تم قیامت کے دن کہو گے ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، جان لو میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں، اور میرے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک میں قریب تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا جو میرا وعدہ اور میری باتیں تمہیں یاد کرائیں گے، اور میں ان پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ وہ کہنے لگے رب ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے، ہمارا خدا ہے، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں، کوئی خدا نہیں۔ انہوں نے اقرار کر لیا اور آدم علیہ السلام کو ان پر بلند کیا گیا۔ دیکھیں آدم علیہ السلام نے دیکھا اولاد کو، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اچھی صورت والا، کوئی بدصورت، کہا میرے رب تو نے برابر کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے نشکرہ میں شکر کیا جاتا رہوں، یہ چیز ان میں شکر پیدا کرے، سارے غریب ہوں یا سارے امیر ہوں ہیں شکر کیسے پیدا ہوگا؟ اب ایک ہے وہ اپنے سے نیچے دیکھتا ہے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر اپنے سے بدتر کسی کو دیکھتا ہے تو صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اوپر والے کو دیکھ کے شکر، ذرا وہ اپنا کنٹرول، اور اپنا اچھی حالت والے کو دیکھ کر اور بری حالت والے کو دیکھ کر اس دل میں شکر کا جذبہ، یعنی کسی کو اپنے سے زیادہ برے حال میں دیکھے تو شکر، اور پھر برے جو صبر، یہ چیزیں اس میں پیدا ہوں گی۔ اور انبیاء کو دیکھا ان میں چراغوں کی طرح تھے، ان پر نور تھا، اور ان کو خاص کر دیا گیا دوسرے پروگرام، دوسرے میثاق کے ساتھ جو رسالت النبوت کا تھا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَىٰ آخر الآیہ، تو اللہ نے ان کی ارواح کو وہاں پر بلایا اور وہاں بھیجا۔ پھر وہ اماں مریم کے پاس آئی، حضرت ابی کہتے ہیں کہ اماں مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح رخ سے داخل، چہرے سے یعنی منہ کے تھرو وہ داخل ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام حاکم کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ 123 نمبر روایت میں حضرت ابو درداء کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھیں، اچانک حضور کہنے لگے جب تم سنو نا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے اس کی تصدیق کرو، اور جب یہ سنو کہ کوئی بندہ اپنی عادت سے بدل گیا ہے اس کی تصدیق نہ کرو، بے شک بندہ اسی طرف جاتا ہے جس پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بندے ہوتے ہیں برے، بدل نہیں جاتے، تو اس میں حدیث میں آ کے بندہ بدلتا نہیں ہے۔ علامہ البانی نے یہاں ایک بات اچھی کی، سند کی بات تو ضعیف، وہ کہتے ہیں اس حدیث میں سے جبر کی بو آتی ہے، یعنی جبریہ فرقے کے جو لوگ تھے
انہوں نے لگتا ہے یہ روایت گھڑی ہے کہ بندہ کبھی بدلتا. صوفیاء کا ساری زندگی کام کیا ہوتا؟ وہ بندے بدلتے ہیں. علماء کیا کرتے ہیں؟ بد عمل و عمل کی طرف بندے نہیں بدلتے. 124 نمبر روایت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال یصیبک، آپ کو ہر سال وہ پہنچتا رہا، درد ہوتی رہی، زہر جو آپ نے کھایا تھا. فرمایا یہ مجھے تکلیف تا بھی لکھ دی گئی تھی جب آدم مٹی میں تھے. امام ابن ماجہ نے روایت کیا. امام بصیری کہتے ہیں یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.